الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، اور پھر انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمت بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے تورات مراد ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کے تمام عہد مذکور ہیں۔ ان میں سے اہم عہد یہ ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر لازم اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد پے در پے آپ رسول بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے، چونکہ ہمارے آقا کریم نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکی، اس لیے شریعت محمدی کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجدد دین کو عطا فرمائی۔ فرمایا، آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے، اور حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے تھے، اور جبرائیل امین کی تائید حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سامعین محترم، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد معجم الکبیر کی حدیث میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اور دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔
اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل مدد کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام بھی اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ یہاں دو ایسے واقعات ذکر کیے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ سامعین احترام، مشہور محدث حضرت ابو بکر بن مکری ابو القاسم سلمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ نے مزار پرانوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ آگے فرمایا، ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے صلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اسے گھر کے لیے 3 دن کے بعد گھر لے گئے، اور 3 دن کے بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اور اولیاء اعظام کے ایسے کئی واقعات بیان، جن میں سے یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان نے تو اس موضوع پر ایک بڑی مدلل کتاب لکھ کے فرمایا، لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو انبیاء کرام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا۔ سامعین احترام، حتیٰ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درپے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ اور اس ایسے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان لوگوں کی نشانی۔ سامعین احترام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔